قرآن کریم کی سب سے زیادہ اگر کوئی سورت پڑھی جاتی ہے تو یہی سورہ فاتحہ ہے، اور یہ قرآن کی سب سے عظیم سورت بھی ہے۔ حضرت سعید ابن معلہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہتے ہیں میں مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے آواز دی، میں چونکہ نماز پڑھ رہا تھا میں نے آپ کا جواب نہیں دیا، جب میں نے سلام پھیر لیا، جب میں نے نماز پوری کر لی تو میں اللہ کے نبی کے پاس گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب میں نے تم کو آواز دی تو تمہیں میرے پاس آنا چاہیے تھا، کیا تم نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کے رسول تمہیں دعوت دیں، تمہیں بلائیں تو تم فوراً لبیک کہو، فوراً لبکو اور اللہ اور اس کے رسول کی دعوت کو قبول کرو، جب میں نے بلایا تھا تو نماز چھوڑ کے تمہیں آنا چاہیے تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ اے ابو سعید، میں تمہیں مسجد میں نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے عظیم سورت بتاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی شاید بھول گئے ہوں، آپ کو یاد نہ رہا ہو، آپ مسجد سے نکلنے لگے تو حضرت ابو سعید ابن معلہ نے یاد دلایا، اے اللہ کے نبی ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں قرآن کی سب سے عظیم سورت آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نکل کر کے جانے لگے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہی السبع المثانی والقرآن العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ آپ نے کہا کہ اے ابو سعید، قرآن کی سب سے عظیم سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہی وہ سورت ہے جس کو اللہ نے قرآن میں دوسرے مقام پر سبع مثانی کہا ہے، یہی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں۔ تو آئیے ایک نظر سورہ فاتحہ کے اوپر ڈالتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کا آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ کی شروعات ہم کرتے ہیں اللہ کی تعریف سے۔ اس میں ایک ادب بتایا گیا، ایک طریقہ بتایا گیا کہ جب بھی اللہ سے دعا کرو پہلے اللہ کی تعریف کرو، اور اللہ کی تعریف کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ آپ ایسے بھی جب ہاتھ اٹھا کے دعا بھی پڑھیں مانگیں تب بھی آپ پہلے سورہ فاتحہ پڑھ دیا کریں۔ دیکھیے جنازے کی نماز میں بھی جب ہم مردے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جنازے کی نماز میں، تو پہلی تکبیر کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں۔ پہلے ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم جنازے کی دعائیں پڑھتے ہیں۔ تو یہ دعا کے آداب میں سے ہے، اللہ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو پہلے اللہ کی تعریف کرو، اللہ کی ستائش کرو۔ تو سورہ فاتحہ کے شروع میں ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، تمام طریقے کی تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے، کب کہاں کس کو کتنی ضرورت ہے، سب کو روزی پہنچانے والا، سب کو پالنے والا، سب کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہی رب العالمین ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت مہربان ہے، بہت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، وہ حساب کے دن کا مالک ہے۔ یہاں ایک بات پر غور کیجیے، اللہ کی یہاں 3 صفات بیان کی گئی۔ پہلے کہا گیا اللہ وہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے، اس کے بعد کہا گیا رحمان ہے، رحیم ہے، اس کے بعد کہا گیا مالک یوم الدین ہے۔ مالک یوم الدین کہہ کر کے ڈرایا گیا کہ اللہ کی رحمت سے تم اس قدر پر امید مت ہو جانا کہ اللہ کے عذاب سے تم بے خوف ہو جاؤ۔ اگر اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، تو اللہ حساب بھی لینے والا ہے، اللہ عذاب بھی دینے والا ہے۔ اب ظالموں کو اور نافرمانوں کو اللہ تمہارے عمل کا بدلہ بھی دینے والا ہے۔ لیکن آپ غور کیجئے کہ رحمت کا تذکرہ پہلے کیا، الرحمن الرحیم پہلے کہا اور مالک یوم الدین بعد میں کہا۔ اس میں نکتہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے۔ اللہ کا غضب بھی ہے لیکن اللہ کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اسی لیے رحمت کا تذکرہ پہلے کیا اور غضب کا بعد میں کیا۔ اور رحمت کے لیے 2 صفات لائی گی، الرحمن الرحیم، اور غضب ظاہر کرنے کے لیے ایک صفت لائی گی، مالک یوم الدین۔ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اس کا کیا مطلب؟ اللہ تو ہر دن کا مالک ہے بھائی، اللہ آج کا بھی مالک ہے، کل کا بھی مالک ہے، پرسوں کا بھی مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے یہ کیوں کہا گیا؟ قیامت کے دن کا مالک ایسا اس لیے کہا گیا کیونکہ قیامت کے دن کسی اور کی کوئی ملکیت نہیں ہوگی۔ دنیا میں تو چلو وقتی طور پر ہی صحیح،
کوئی کہیں کا بادشاہ ہے، کوئی کہیں کا پرائم منسٹر ہے، کوئی کہیں کا وزیر اعظم ہے، کوئی کہیں کا چیف منسٹر ہے، کوئی کہیں کا پرائم منسٹر ہے. قیامت کے دن اگر اقتدار اور پاور اور کرسی اور حکومت اگر ہوگی تو اللہ کی ہوگی. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آواز دے گا لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، آج کس کے ہاتھ میں حکومت ہے. بڑے بڑے بادشاہ اللہ کی بارگاہ میں سر جھکائے کھڑے ہوں گے، کسی کی زبان سے ایک کلمہ ایک لفظ نہ نکلے گا. اللہ تعالیٰ خود ہی آواز دے گا للہ الواحد القہار. آج اگر پاور کسی کے ہاتھ میں، آج اگر بادشاہت کسی کے ہاتھ میں، آج اگر دبدبا ہے، آج ہیبت ہے، آج ڈر ہے، آج کسی کے آگے سب سر جھکائے کھڑے تو اللہ کی ذات ہے جو اکیلا ہے، جو قہار ہے، جو سب کے اوپر غالب ہے. تو قیامت کا دن وہ دن ہوگا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہاں کسی اور کی بادشاہت نہیں ہوگی. اس کے بعد سورہ فاتحہ کا نگینہ جو اس کا مڈل ہے، جس کے اوپر پوری سورہ فاتحہ کی بنیاد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کا خلاصہ یہی آیت ہے. علامہ ابن قیم نے اتنی موٹی کتاب لکھی اس ایک آیت کی تفسیر کے اوپر، ایاک نعبد و ایاک نستعین. جانتے ہو انسان کے دل کو سب سے زیادہ خطرہ دو بیماریوں سے، نوٹ کر لو اس بات کو. ایک مومن کو سب سے زیادہ خطرہ دو باتوں سے، ایک ریاکاری سے، ایک تکبر سے. روزہ رکھنے والے کو، نماز پڑھنے والے کو، زکات دینے والے کو، غریبوں کو راشن بانٹنے والے کو، غریبوں کو کمبل دینے والے کو، مسجد بنوانے والے کو، مدرسہ چلانے والے کو، ہر مسلمان کو، ہر مومن کو اس کے دل کو ان دو چیزوں سے خطرہ ہے، ایک ریاکاری سے، ایک تکبر سے. اور ان دونوں بیماریوں کا علاج ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر موجود ہے. بھئی ریاکاری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم نماز پڑھیں اور مقصد یہ ہو کہ بھئی ہمارے محلے والے ہم کو نمازی جانیں. ہم نماز اس لیے پڑھیں کہ بھئی ہمارے ماں باپ کو لگے کہ ہاں ہم نماز پڑھتے. اللہ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، لوگوں کو راضی کرنا مقصد ہے. ایاک نعبد جب ہم نے کہہ دیا تو ریاکاری ختم. اے اللہ تیرے بارگاہ میں کھڑا ہوں، پبلک کو دکھانے کے لیے نہیں کھڑا، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوں. ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہماری عبادت میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، ہماری عبادت میں کوئی مکس نہیں ہے، ہم کسی اور کو خوش کرنے کے لیے تیری عبادت نہیں کرتے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ریاکاری کا علاج ہو گیا. اور تکبر کا علاج وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم عبادت بھی کرتے تو تیری ہی مدد سے کرتے ہیں، ہماری اوقات نہیں ہے کہ ہم تیرے آگے سر جھکائیں، ہماری مجال نہیں کہ ہم تیری بارگاہ میں آ جائیں. اے اللہ اگر کچھ عبادت کرنے کی توفیق ہم کو ملی ہے تو یہ بھی تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے آگے سر جھکانے کی توفیق دی ہے، ورنہ اے اللہ پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے، کس حال میں ہوتے، کس کے آگے سر جھکا رہے ہوتے. یہ بات یاد رکھو کہ اگر آج آپ نے تراویح کی نماز پڑھی ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ کا کمال ہے میرے بھائی. یہ اللہ کی توفیق ہے کہ اللہ نے ہم کو آج تراویح پڑھنے کی توفیق دی. اسی لیے ہر فرض نماز کے بعد ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، رب اعین. یاد ہے کہ نہیں دعا؟ یہ کس کو یاد ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ تو. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یہ دعا ہر بچے کو یاد ہونی چاہیے. بڑے تقریر سننے والے حافظ صاحب کہنے لگے شیخ صاحب آپ سناتے سناتے تھک جائیں گے، لوگ سنتے سنتے نہیں تھکیں گے. تو صرف سننا ہی ہے، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دینا ہے، یا یاد بھی کرنا، عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. تو یہ دعا یاد کر لو. نہیں یاد ہے میں حافظ صاحب سے کہوں گا کہیں بورڈ پر لکھ دیں، آپ لوگ کو یاد کرا دیں. یہ اللہ کے نبی نے بڑے محبوب صحابی حضرت معاذ ابن جبل کو سکھائی تھی، جو اللہ کے نبی کے بڑے محبوب صحابی تھے. اللہ کے نبی نے ان سے کہا تھا کہ اے معاذ ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنا. کیا مطلب ہے اس دعا کا؟ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اے میرے رب تو میری مدد کر کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری اچھی طریقے سے تیری عبادت کروں، تیری بہترین طریقے سے تیری عبادت کروں. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ان دو بیماریوں کا علاج ہے. تکبر کا علاج بھی ہے
اور ریاکاری کا علاج ہے. جس نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کو سمجھ لیا وہ انشاءاللہ نہ تکبر کرے گا نہ ریاکاری کرے گا. ان دونوں بیماریوں سے یہ آیت انشاءاللہ ہمیں بچائے گی. اب اس کے بعد ہم نے اللہ کی تعریف کر لی, ہم نے اقرار کر لیا کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. اب ہم آ گئے اپنے مدعے پر, اب ہم آ گئے اپنے مطلوب پر. ہم اللہ سے مانگ کیا رہے ہیں؟ بھائی سورہ فاتحہ ہر نماز میں پڑھی جاتی ہے, ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہے. اس میں ہم نے اللہ سے کیا مانگا؟ نیک بیوی نہیں, نیک اولاد نہیں, دکان کی برکت نہیں, کاروبار کی برکت نہیں, صحت تندرستی نہیں. ہم نے کیا مانگا اللہ سے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. روزی میں کمی آ جائے چلے گا, مال میں کمی آ جائے چلے گا, بچوں کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے برداشت کر لوں گا اے اللہ, لیکن اے اللہ تیری ہدایت سے میں محروم ہو جاؤں, ایمان سے محروم ہو جاؤں, اسلام جیسی نعمت سے محروم ہو جاؤں, اے اللہ میں صراط مستقیم سے محروم ہو جاؤں, یہ مجھے گوارا نہیں ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو مرتے دم تک صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرما. یہ ہے دعا. دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے ہدایت, اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور بڑا بد نصیب ہے وہ انسان جو اس نعمت سے ہاتھ دھو دے. اللہ کی قسم خون کے آنسو رونے کا جی چاہتا ہے جب ہم اس طریقے کی کوئی خبر سنتے ہیں نا, کوئی مسلمان ہمارا مرتد ہو گیا, کوئی مسلمان لڑکی مرتد ہو گئی. آج روزانہ خبریں آتی ہیں, پورے ہندوستان سے خبریں آتی ہیں, ایک بڑی تعداد میں مسلمان لڑکیاں آج مرتد ہو رہی ہیں. ہماری قوم بیچاری بریانی اور حلیم اور حریص کھانے میں مگن ہے. قوم کی کتنی بچیاں آج باقاعدہ ان کو ٹریپ کر کے, ان کو پھنسا کر کے, پیار اور محبت اور عشق کے جال میں ان کو بہکا کر کے آج ان کو اسلام سے ہٹا کر کے ان کو ارتداد کے راستے پر لے کے جایا جا چکا ہے. اور یہ قوم خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی, قوم سو رہی ہے, قوم مرغن غذائیں کھانے میں مگن ہے. اللہ کے واسطے میرے بھائی اس نعمت کی قدر کرو, یہ دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے. جب اسلام مکمل ہوا نا پیارے نبی کے اوپر, تو کون سی آیت نازل ہوئی؟ سورہ مائدہ کی آیت نازل ہوئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اے نبی آج میں نے اسلام کو مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت تم پر تمام کر دی. اسلام کو اللہ نے اپنی نعمت کا اتمام قرار دیا ہے. گویا اسلام سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. جب ہم ہر فرض نماز میں اور ہر نماز میں جب ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, تو ہم اللہ سے اسلام پر چلتے رہنے کی دعا کرتے ہیں. لیکن اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے, اسلام کا کون سا ورژن؟ اب تو گلی گلی نیا نیا ورژن ہے بھائی صاحب, کہیں الگ جھنڈا ہے, کہیں الگ جھنڈا ہے, کہیں الگ رنگ ہے, کہیں الگ پگڑی ہے. ہر گلی میں ہر نکڑ پہ ایک الگ مسلک ہے, ایک الگ دیوار کھڑی ہے. کون سا اسلام چلے گا؟ اس کی بھی وضاحت کر دی گئی. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تم کو سیدھے راستے پر چلا. اب یہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ قرآن کے اندر اللہ نے بتا دیا. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 میں فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. بے شک اللہ میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے, اسی کی عبادت کرو, یہی صراط مستقیم ہے. یہ صراط مستقیم کی پہلی شرط ہے کہ آپ دیکھ لو کہ توحید کس کے پاس ہے. جہاں اللہ کے علاوہ کسی غیر کے در پہ سر جھکایا جا رہا ہو وہاں سب کچھ ہو سکتا ہے, صراط مستقیم نہیں ہو سکتی. صراط مستقیم کی پہلی پہچان رب کی توحید جہاں مل جائے سمجھ جاؤ وہاں صراط مستقیم ہے. اور صراط مستقیم کی دوسری پہچان اتباع رسول ہے. اسی لیے اللہ نے سورہ زخرف کے اندر فرمایا فاتبعون ھذا صراط مستقیم. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میری اتباع کرو, میری پیروی کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. تو صراط مستقیم کی دو پہچان, ایک رب کی توحید, ایک نبی کی اتباع. اب غور کر لو,
جہاں یہ دونوں چیزیں ملیں سمجھ جاؤ وہی مسلک حق ہے, وہی منہج حق ہے. اور الحمدللہ آج اسی منہج اور اسی مسلک کی ہم دعوت دیتے ہیں. نہ رب کی توحید سے کوئی کمپرومائز کیا جائے گا, نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے کوئی کمپرومائز کیا جائے گا. تو ہم نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تو ہم کو صراط مستقیم پر چلا. اتنا کہہ دیتے بات ہو گئی تھی پوری. مانگ تو لیا نا اللہ سے صراط مستقیم, بات تو ہو گئی نا پوری. بات پوری نہیں ہوئی. صراط الذین انعمت علیہم, اللہ ان کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, اے اللہ تو ان کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے, اور ان کے راستے پر بھی نہ چلا جو گمراہ ہو گئے, جو بھٹک گئے. یہ کیوں کہا گیا؟ جب آپ کسی راستے پر چلتے ہیں اور راستہ بڑا مشکل ہو, راستے پہ جگہ جگہ پریشانیاں آ رہی ہوں اور آپ اکیلے ہوں, تو آپ کی تکلیف بڑھ جاتی ہے. اور آپ کسی مشکل ترین راستے پر چل رہے ہوں, لیکن آپ کو جب یہ لگے یار میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ اور بھی لوگ چل رہے ہیں. آپ آگے پیچھے دیکھتے ہیں یار میں اس راستے پر تنہا نہیں ہوں, میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں. جب کسی راستے پر آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں, آپ کے ساتھ اور بھی چلنے والے لوگ ہیں, تو سفر کی مشکل کم ہو جاتی ہے. جب ہم نے اللہ سے صراط مستقیم پر چلنے کی دعا مانگی تو اللہ نے آگے ان کا بھی ذکر کر دیا جو اس راستے پر چلتے رہے ہیں. کون لوگ؟ انعمت علیہم, جن پر اللہ نے اپنا انعام کیا. اب اللہ نے کن پر اپنا انعام کیا, اس کی وضاحت القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن کا ایک رول ہے, قرآن کی ایک آیت کو سمجھنا ہے تو قرآن کی دوسری آیت سے سمجھ لو. صراط الذین انعمت علیہم کی تفسیر آپ کو ملے گی سورہ نساء کی اس آیت میں, جس میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ نے کن لوگوں کے اوپر اپنا انعام کیا؟ اللہ نے نبیوں کے اوپر کیا, صدیقین کے اوپر کیا, شہداء کے اوپر کیا, اور صالحین کے اوپر کیا. یہ اللہ کے بندوں کی 4 کیٹیگری ہے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے. ہم ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرتے کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پر چلا جس راستے پر تیرے انبیاء چلتے رہے, تیرے صدیقین چلتے رہے, تیرے شہداء چلتے رہے, اور تیرے نیک بندے چلتے رہے. اور اے اللہ ہمیں مغضوب علیہم کے راستے پر مت چلا. مغضوب علیہم کون تھے؟ علماء کہتے ہیں کہ یہودی مراد ہے. مغضوب علیہم سے یہودی مراد ہے, اور ضالین سے عیسائی مراد ہے, کرسچین مراد ہے. کیوں؟ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. عیسائیوں کے پاس عمل بہت تھا مگر عمل باطل تھا, بغیر علم کے تھا. دنیا میں گمراہی کی 2 جڑیں ہیں, یاد رکھو. ایک یہ ہے کہ علم ہے, عمل نہیں ہے. اور آج افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائیوں کے اندر یہ چیز ہے. علم بہت ہے, ان کے موبائل پر آپ کو علماء کی سینکڑوں تقریریں مل جائیں گی, ان کے گھر کی لائبریری میں کتابوں کے ذخیرے آپ کو مل جائیں گے. ان کے پاس علم کی کمی نہیں, ان کے پاس نالج کی کمی نہیں, مگر اس علم کا کوئی اثر ان کے کیریکٹر پر نظر نہیں آتا, ان کے کردار پہ نظر نہیں آتا, ان کے لین دین پہ نظر نہیں آتا, اس کے چہرے پر نظر نہیں آتا, اس کے گھر کے ماحول پہ نظر نہیں آتا. یہ یہودیوں کی پہچان ہے, یاد رکھو. ان کے یہاں علم تھا مگر عمل نہیں تھا. اور عیسائیوں کی پرابلم یہ تھی, ان کے عمل تو تھا, بڑی نمازیں پڑھتے تھے, بڑی عبادت کرتے تھے, بیوی بچوں کو چھوڑ کے نکل جاتے تھے, مگر عمل بغیر علم کے تھا. عمل بغیر علم کے تھا, بغیر دلیل کے تھا. جیسے ہمارے بہت سارے بھائی, ابھی آپ نے دیکھا ہوگا, شب برات منا رہے ہیں, شب برات منا رہے ہیں, رات رات بھر عبادت کر رہے ہیں, ہزاری روزہ. یہ کون کون سا روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کی پناہ, کون کون سی نمازیں پڑھ رہے ہیں جن کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں, حدیثوں میں کہیں ذکر نہیں, وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں. عمل ہے مگر اس عمل کے اوپر کوئی سند نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے. یاد رکھو اللہ کے وہی عمل قبول کیا جائے گا جس عمل کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو مغضوب علیہم کے راستے پر بھی مت چلا اور ضالین کے راستے پر بھی مت چلا. یہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا اللہ کے نبی کی سنت ہے, آپ سے ثابت ہے. اور نماز کے اندر بھی جب ہم فرض نماز پڑھ رہے ہوں, سنت پڑھ رہے ہوں, جہری پڑھ رہے ہوں, کوئی بھی نماز پڑھ رہے ہوں,
سورہ فاتحہ کے بعد ہمیں آمین کہنا چاہیے. آمین کا مطلب ہوتا ہے کہ اے اللہ تو قبول فرما. گویا کہ آمین کہہ کر کے ہم اپنی دعا کی قبولیت کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد اب سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے. قرآن کا پہلا پارہ سورہ بقرہ. سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ ہو رہی ہے الف لام میم سے. یہ الف لام میم کیا ہے؟ قرآن میں آپ کو یہ بار بار ملے گا. کہیں الف لام میم ملے گا, کہیں الف لام را ملے گا, کہیں یاسین ملے گا, کہیں تاسین ملے گا, کہیں حامیم ملے گا, کہیں قاف ملے گا, کہیں نون ملے گا. یہ جو حروف الگ الگ پڑھے جاتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات. ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات. ان کو کاٹ کاٹ کے الگ الگ پڑھا جاتا ہے, ان کو مکس کر کے ملا کے نہیں پڑھا جاتا ہے. ان کا مطلب اور معنی صرف اللہ کو معلوم ہے. آج تک کوئی مفسر ایسا پیدا نہیں ہوا جو ان حروف کی تفسیر کر سکے. جن لوگوں نے کی ہے اپنے دماغ سے کی, اپنی لاجک سے کی ہے, اس کی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے, اس لیے کہ کہیں اس کی کوئی تفسیر بیان نہیں کی گئی. اس لیے الف لام میم کا مطلب اگر کوئی آپ سے پوچھے تو آپ سیدھا سیدھا جواب دے دیجئے اللہ اعلم بمرادہ. اس کا مطلب, اس کا معنی اللہ کو معلوم ہے, ہم نہیں جانتے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اس کتاب, یہ کتاب قرآن مجید, لا ریب فیہ, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اللہ اکبر. دنیا کا ہر رائٹر جب کتاب لکھتا ہے نا, کتاب کے شروع میں لکھتا ہے کہ میری اس کتاب میں کوئی غلطی ہو تو بتا دینا, کوئی مس پرنٹنگ ہو گئی ہو, کہیں لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے بتا دینا, میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا. دنیا کا ہر رائٹر لکھتا ہے, مگر یہ واحد کتاب ہے جو رب کی کتاب ہے, جو اللہ کی کتاب ہے, جو یہ دعویٰ کرتی ہے لا ریب فیہ. اس کتاب کے اندر کہیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, اس کتاب کے اندر کہیں کوئی ایرر نہیں ہے, کوئی مسٹیک نہیں ہے. اس کتاب کے اندر کوئی مسٹیک تلاش کی ہی نہیں جا سکتی, کیونکہ کتاب اللہ نے اتاری ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے. ھدی للمتقین. اور یہ کتاب گائیڈنس ہے, ہدایت ہے, مارگ درشن ہے, راستہ دکھاتی ہے متقیوں کے لیے. قرآن کے دوسرے پارے میں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے, اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ قرآن متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب؟ بھئی دوا جو ہوتی ہے نا, مثال کے طور پہ کالپول ہے, بخار کی دوا ہے. اب وہ دوا تو بخار کی ہے, لیکن ہر مریض پر کام کرے یہ ضروری نہیں ہے. بخار اگر نارمل بخار ہے تو کالپول کام کرے گی, اور اگر ملیریا کا بخار ہے, وائرل فیور ہے, کوئی اور ہے, کوئی دوسرا قسم کا بخار ہے تو کالپول کام نہیں کرے گی. ایسا بھی ہوتا ہے. تو قرآن ہدایت تو ساری مانوتا کے لیے ہے, مگر قرآن سے ہدایت وہی لوگ پا سکتے ہیں جو متقی ہو. ہدایت سب کے لیے ہے, مگر قرآن سے فائدہ حقیقت میں وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کے اندر تقویٰ ہو. اس کے بعد مکہ کے مشرکوں کا ایک جملہ نقل کیا گیا, منافقوں کا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے, تو یہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ یعنی منافق لوگوں نے اللہ کے نبی کے صحابہ کو بے وقوف قرار دیا, اسٹوپڈ کہا, بے وقوف کہا. آج بھی بہت سارے لوگ اللہ کے نبی کے صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں, ان کے اندر کمیاں اور خامیاں تلاش کرتے ہیں, ان کے آپس کے اختلافات کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو, نبی کے صحابہ کے اوپر کیچڑ اچھالنا یہ کوئی نیا کام نہیں, یہ تو 1400 سال پرانا کام ہے. یہ منافقوں کا کام تھا, یہ ان لوگوں کا کام تھا جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن اندر سے اسلام کے دشمن تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. جب ان منافقوں سے کہا جاتا ہے کہ تم ایمان لاؤ جیسے اور لوگ ایمان لائے, جیسے نبی کے صحابہ ایمان لائے. قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. تو منافق کہتے ہیں کہ کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف لوگ ایمان لائے. جب اللہ کے نبی کے صحابہ کو انہوں نے بے وقوف قرار دیا, اللہ کو غصہ آیا,
اللہ کو غضب آیا اور اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا ڈیفنس کرتے ہوئے ان کا جواب دیتے ہوئے فرمایا الا انہم هم الصفاء ولکن لا یعلمون، اے نبی کے صحابہ کو بے وقوف قرار دینے والو، تم ہی بے وقوف ہو، تم ہی اسٹوپڈ ہو، لیکن تمہیں پتا بھی نہیں کہ تم کتنے بڑے بے وقوف ہو۔ اللہ کے نبی کے صحابہ کو اگر کوئی برا بھلا کہے تو اس کا ڈیفنس کیا کرو، یہ ڈیفنس کرنا اللہ کی سنت ہے، اللہ کا طریقہ ہے، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کا ڈیفنس کیا ہے۔ اور آگے بڑھیے، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جب اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ جانتے ہو حضرت آدم کو اتنی فضیلت اللہ نے کیوں دی؟ اس فضیلت کی بنیاد اللہ نے کس چیز کو قرار دیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر اللہ نے ان ناموں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اور فرشتوں سے کہا کہ تمہیں اگر ان چیزوں کے نام پتہ ہیں تو مجھ کو بتا دو۔ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، فرشتوں نے کہا اللہ تو پاک ہے، ہمیں تو اتنا ہی پتہ ہے جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے۔ لا علم لنا، we have no knowledge، اے اللہ ہمارے پاس کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے۔ 4 کتابیں پڑھ کر کے آج کسی کو کوئی اسٹیج مل جائے، کوئی کرسی مل جائے، کوئی مائک مل جائے، وہ یہ کہنے کو تیار نہیں ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو باقاعدہ اسٹیج لگا کر کے لوگوں سے کہتے ہیں مجھ سے سوال کرو، میرے پاس ہر سوال کا جواب ہے۔ نہیں میرے بھائی، جس چیز کی آپ کو نالج نہ ہو، جس چیز کی آپ کو معلومات نہ ہو، اس چیز کے بارے میں یہ کہہ دیا کرو لا علم لنا، ہمیں پتہ نہیں، ہمیں علم نہیں۔ یہ کہہ دینا یہ کوئی خراب بات نہیں، یہ تو فرشتوں کا طریقہ ہے، یہ تو اللہ کی نورانی مخلوق کا طریقہ ہے۔ فرشتوں نے سکھایا ہمیں اور آپ کو کہ جس چیز کا علم نہ ہو اس چیز میں ٹانگ مت اڑاؤ اور صاف کہہ دو ہمیں پتہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو دیکھیے، اپنے دور کے کتنے بڑے امام ہیں، ساری زندگی نبی کی حدیثوں کو بیان کرنا ان کا مشغلہ اور کام ہے، مگر جب امام مالک سے کوئی سوال کیا جاتا تھا 39 سوالوں کے جواب میں امام مالک کہتے تھے لا ادری، میں نہیں جانتا۔ آج کے دور میں اگر امام مالک ہوتے اور 39 سوال کے جواب میں کہہ دیتے میں نہیں جانتا، تو شاید آپ کے کرنول کے لوگ یہ ماننے کو تیار نہ ہوتے کہ وہ بہت بڑے عالم ہیں۔ آج تو عالم اس کو کہا جاتا ہے جو کھڑے کھڑے سوال کا جواب دیتے۔ کبھی کبھی میرے پاس موبائل سے لوگ کال کرتے مولوی صاحب ایک سوال ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ ارے بھائی بات میں بتاؤں گا، نہیں مولوی صاحب ہی بتائیے۔ واہ بھائی، یہ کوئی دہی ہے فوراً جما دیا جائے، کوئی کھیر ہے فوراً پکا دی جائے؟ شریعت کا مسئلہ ہے، دین کا مسئلہ ہے، جائز ہے ناجائز ہے، حلال ہے حرام ہے، اور بغیر مطالعے کے بغیر تحقیق کے فٹ سے کہہ دیا جائے۔ یاد رکھو یہ علماء کی شان نہیں ہے میرے بھائی، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے، یہ اسلاف کا طریقہ نہیں ہے۔ امام مالک جیسی شخصیت 39 سوالوں کے جواب میں کہتی ہے میں نہیں جانتا، اور 40ویں سوال کے بارے میں کہتے ہیں اس کے بارے میں جواب دیتے ہیں جو ان کو معلوم ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ ہم کو نہیں پتا، ہم کو اتنا پتا ہے جتنا تو نے ہم کو بتایا۔ قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ نے فرمایا اے آدم چلو اب تم ان کو ساری چیزوں کے نام بتا دو۔ فلما انباہم باسمائہم، جب حضرت آدم نے فرشتوں کو ساری چیزوں کے نام بتائے، قال الم اقل لکم انی عالم غیب السماوات والارض، اللہ نے فرمایا اے فرشتوں کیا میں نے نہیں کہا تھا میں تمام غیب کی باتوں کو جانتا ہوں، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو، اور میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر فضیلت دی تو علم کی بنیاد پر دی۔ آج جائزہ لے لیجئے اپنے گھروں کا کہ آج علم کے معاملے میں ہم کہاں ہیں، دنیاوی علم کے معاملے میں بھی اور دین کے علم کے معاملے میں بھی ہمارا کیا حال ہے۔ حضرت آدم کو فرشتوں کے اوپر فضیلت اگر ملی ہے تو علم کی بنیاد پر ملی ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی آرام سے جنت میں رہو. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ, اے آدم اے حوا تم آرام سے جنت میں رہو, جنت میں جو جی چاہے تم کھا سکتے ہو پی سکتے ہو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ, لیکن ایک خاص پیڑ ہے, ایک خاص درخت ہے, تم اس کے قریب نہ جانا. فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. غور کیجئے, اللہ نے صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا, باقی کہا فَقُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا, تم دونوں جنت میں جو چاہے کھا سکتے ہو. اس میں ایک سبق یہ ملا کہ اللہ نے حرام چیزوں کو لمیٹیڈ بنایا ہے اور حلال چیزوں کو ان لمیٹیڈ بنایا ہے. حلال کی کوئی لمٹ نہیں لیکن حرام کی لمٹ ہے. اللہ نے صرف ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا اور باقی جنت کی ساری چیزوں کو کھانے کی اجازت دی. لیکن شیطان ہمیشہ حلال چھوڑ کر کے حرام ہی کی طرف انسان کو لے کے جاتا ہے. ہمارے باپ آدم کے پاس اور ہماری ماں حوا کے پاس جب شیطان پہنچا تو ان سے کہنے لگا کہ اے آدم اے حوا, یہ جو ایک درخت کے قریب اللہ نے جانے سے منع کیا ہے تم اس کو کھا لوگے تو تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے اور تم فرشتے بن جاؤ گے. اللہ نے آدم کو اتنا بڑا مقام دیا کہ فرشتوں نے ان کے آگے سجدہ کیا, مگر شیطان بہکانے کے لیے جب آیا تو کہا کہ میں وہ درخت تم کو بتا رہا ہوں کہ اس کو کھا لوگے تو فرشتے بن جاؤ گے. بھئی فرشتہ تو انسان سے بہتر تھوڑی ہے. انسان اگر ایمان والا ہے نیک ہے تو فرشتہ اس سے بہتر نہیں ہے. فرشتوں کے اوپر بھی فضیلت حاصل حضرت آدم کو, مگر شیطان نے کس طریقے سے ہمارے باپ آدم اور ہماری ماں حوا کو بہکایا, کہا کہ اس پیڑ کو کھا لوگے تو تم فرشتے بن جاؤ گے. اس سے غلط فہمی یہ بھی دور ہوئی جو تورات کے اندر, جو موجودہ تورات کے اندر لکھی ہے کہ شیطان نے پہلے حضرت حوا کو بہکایا تھا, پھر حضرت حوا کے بہکانے پر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پیڑ کو کھایا تھا, اس درخت کو کھایا تھا. قرآن کریم نے وضاحت کر دی کہ یہ اکیلے حوا کا کام نہیں تھا. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا, شیطان نے دونوں کو بہکایا تھا, غلطی دونوں کی تھی. تو موجودہ بائبل کے اندر جو اس پورے انسانیت کے گناہ کا ذمہ دار ایک عورت کو قرار دیا گیا, اسلام نے اور قرآن نے عورت کے سر سے اس تہمت کو ہٹایا ہے اور عورت کو اس الزام سے بری کیا ہے. اور قرآن نے وضاحت کر دی کہ حضرت حوا کی اکیلے غلطی نہیں تھی, شیطان نے آدم اور حوا دونوں سے یہ غلط کام کروایا تھا اور دونوں نے اس پیڑ کو کھایا تھا. اور آگے بڑھیے, اللہ نے بنی اسرائیل کو خطاب کیا, وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اے بنی اسرائیل, حق کو باطل کے ساتھ تم مکس نہ کرو, تم ملانا نہیں. حق کو حق بتاؤ, باطل کو باطل بتاؤ, سچ اور جھوٹ کو ملا کر کے بیان نہ کرو جیسے آج کے شکم پرور مولوی کر رہے ہیں. کتنے بدعات اور خرافات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے چلا چلا کے تقریریں کر رہے ہیں, شرک کو توحید بتا رہے ہیں اور بدعت کو سنت بتا رہے ہیں. اپنے حرام کاروبار کو, اپنے پیٹ کی دکانوں کو چلانے کے لیے وہ حق اور باطل کو مکس کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا حق اور باطل کو مکس کرنا اور حق کو چھپانا یہ دونوں برابر کا گناہ ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اے یہودیو, اے بنی اسرائیل کے لوگوں, تم حق اور باطل کو ملایا نہ کرو اور تم حق کو چھپایا نہ کرو. اس کے بعد ایک بڑی اہم بات بتائی گئی کہ مصیبتوں میں دو چیزوں کے ذریعے مدد حاصل کرو. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. جب تمہیں یہ لگے کہ ٹینشن اور پریشانیاں تمہارے اوپر آئی ہیں, اپنے نبی کی سنت کو ادا کرو, مسجد میں آؤ اور اللہ کی بارگاہ میں سر جھکا دو اور اللہ کے آگے فریاد کرو, اللہ میں بہت ٹینشن میں ہوں, میں بہت تکلیف میں ہوں. نماز پڑھ لو 2 رکعت اور نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرو. اللہ کے نبی کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہیں اذا حزبہ امر صلی, جب اللہ کے نبی کے اوپر کوئی پرابلم آتی تھی, جو کوئی ٹینشن آتی تھی, کوئی پریشانی آتی تھی, اللہ کے پیارے نبی نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے. آج کا مسلمان بہت ساری پرابلم میں گھرا ہوا ہے, بہت ساری ٹینشن میں گھرا ہوا ہے اور وہ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتا ہے.
میرے پیارے بھائی تیری ٹینشن کا علاج تو تجھ کو بتا دیا گیا, تیری پرابلم کا سولوشن تو تجھے بتا دیا گیا, آ جا تو نماز کی پابندی کر لے, تیری ساری پرابلم انشاءاللہ سالو ہو جائیں گی, سارے مسئلے حل ہو جائیں گے اگر ہم نماز کی پابندی شروع کر دیں. اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ, صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, اور یہ نماز بڑی بھاری چیز ہے, بڑی بھاری چیز ہے. نماز کوئی آسان چیز نہیں ہے. بستر چھوڑ کے مسجد میں آنا, کاروبار چھوڑ کے مسجد میں آنا, گرمی کی پرواہ نہ کرنا, سردی کی پرواہ نہ کرنا, ہر موسم میں مسجد میں آنا, یہ نماز بڑی بھاری چیز ہے. مگر کس کے لیے؟ الا علی الخاشعین, یہ نماز ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں, جن کے اندر خشوع اور خضوع ہے. الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون, جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا یقین رکھتے ہیں, جن کے دل میں قیامت کے اوپر ایمان ہے, جن کے دل میں اس بات پر ایمان ہے کہ ایک دن ان کو اللہ کے پاس جانا ہے. قیامت کے اوپر جتنا ایمان آپ کا مضبوط ہوگا اتنا ہی آپ کے دل میں خشوع اور خضوع پیدا ہوگا. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی نماز میں خشوع اور خضوع پیدا ہو تو قیامت کے اوپر اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے. جتنا قیامت کے اوپر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا خشوع اور خضوع آپ کا نماز کے اندر پڑے گا. اس کے بعد بنی اسرائیل کے اندر دو بہت خرابی آ گئی تھی, بہت خطرناک چیزیں. ایک تو جادو ٹونا کرنے لگے تھے, اور دوسرے پرائی عورتوں سے عشق لڑانا, دوسرے کی بیوی, دوسرے کی شادی شدہ عورت سے محبت اور عشق کا چکر چلانا, اور پھر اس کو طلاق دلوانا, اس کے شوہر سے الگ کر کے اس سے شادی کر لینا. یہ دو گندگیاں آ گئی تھی یہودیوں کے اندر. اللہ نے ان دونوں برائیوں کا تذکرہ کیا. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ, ان یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کے دور میں شیطان کے پیچھے پیچھے یہ لوگ چلنے لگے. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ, اللہ نے دو فرشتوں کو دنیا میں بھیجا, ایک کا نام ہاروت تھا, ایک کا نام ماروت تھا. ان دو فرشتوں کو اللہ نے بابل شہر کے اندر بھیجا, اور یہ دونوں لوگوں کو جادو سکھاتے تھے, اور یہ کہہ کر کے سکھاتے تھے انما نحن فتنۃ فلا تکفر, دیکھو ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فتنہ بن کر کے آئے ہیں, ایک آزمائش بن کر کے آئے ہیں, تم جادو سیکھ کر کے کافر نہ ہو جانا, تم کفر میں نہ پڑ جانا. اس سے یہ سب پتا چلا کہ جادو سیکھنا کفر ہے. جادو سیکھنا یا جادو سکھانا یا جادوگر کے پاس جانا یہ کفر ہے. جادوگر کی بات کی تصدیق کرنا یہ بھی انسان کو اسلام سے نکالنے والی چیز ہے. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, لیکن وہ یہودی اس قدر گر چکے تھے کہ وہ جادو سیکھتے تھے, اور جادو سیکھنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ انسان اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی پیدا کر دیں, کیونکہ شادی شدہ عورتوں سے وہ عشق لڑایا کرتے تھے, پرائی عورتوں سے عشق لڑاتے تھے, اور ان کو حاصل کرنے کے لیے ان کے شوہروں کے درمیان جدائی پیدا کرتے تھے. آج بھی یہ کام ہو رہا ہے, آج بھی یہ کام ہو رہا ہے. جادو کر کے آج بھی میاں بیوی کے درمیان جدائی پیدا کی جاتی ہے اور گھروں کو بگاڑا جاتا ہے. اور چونکہ شیطان کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ کسی کا گھر بگڑ جائے, کوئی فیملی تباہ ہو جائے, کسی کی میریٹل لائف برباد ہو جائے, آج بھی شیطان یہ چیز اس کو بہت پسند ہے. تو یہودیوں کے اندر یہ دو چیزیں پائی جاتی تھی, ایک تو پرائی عورتوں سے عشق کرتے تھے, اور دوسرے وہ جادو سیکھتے تھے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ, ان جادو سیکھنے والوں کو پتا تھا کہ یہ جادو سیکھنے والے کو آخرت میں سوائے بربادی کے کچھ ملنے والا نہیں ہے. وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. انہوں نے جادو کو سیکھا, اور جادو کو سیکھ کر کے انہوں نے بہت برا سودا کیا. کاش کہ ان کو پتا چلتا کہ انہوں نے کتنا برا سودا کیا تھا. اس کے بعد حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا گیا. حضرت ابراہیم اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل, یہ دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, اللہ کا گھر بنا رہے ہیں, روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں.
آج معمولی ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے. ہم لوگوں سے بیان کرتے پھرتے ہیں, صاحب میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے اتنا مسجد میں ڈونیشن کیا, میں نے مدرسے میں اتنا دیا, میں اتنے مدرسے چلواتا ہوں, اتنی یتیم بچیوں کی کفالت کرتا ہوں. آج تو بھائی صاحب نیکی کی نمائش کا دور ہے, آج تو پبلسٹی کا دور ہے نا نیکی کا. پہلے کا دور تھا نیکی کر دریا میں ڈال, آج کا دور ہے نیکی کر فیس بک پر ڈال, نیکی کر یوٹیوب پر ڈال, نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال. آج تو نیکی کی پبلسٹی کا دور ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کا بیٹا اسماعیل خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں, اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سینہ فخر سے چوڑا ہو ہماری طرح, اور زبان پر اپنی بڑائی ہو کہ صاحب میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں. مگر یہ دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے, ان کی زبان پر کیا الفاظ تھے, اللہ اکبر. اللہ نے ان کے الفاظ کو نقل کر دیا ہے, ان کے دل کے جذبات کو اللہ نے بیان کر دیا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہا تھا اور اس کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا. آپ کے مہاراشٹرا میں ایک جگہ ہے بلڈھانا, ایک مرتبہ میں وہاں گیا, وہاں کے نوجوان سب آ گئے میرے پاس, تو میں نے پوچھا بھئی آپ کا ذمہ دار کون ہے, آپ کا امیر کون ہے؟ عام طور سے جماعت کے امیر لوگ جو ہوتے ہیں تھوڑے بزرگ ٹائپ کے ہوتے ہیں. وہاں دیکھا بالکل ینگ نوجوان لڑکا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں نے اتنے نوجوان آدمی کو اپنا امیر بنایا ہے. کہا کہ شیخ صاحب ہم اپنے امیر کو روٹیٹ کرتے رہتے ہیں, ہمارے یہاں 5 سال کے لیے کوئی امیر نہیں بنتا, ہم ہر سال چینج کرتے رہتے ہیں. اور ہمارے یہاں جو امیر بنتا ہے مسجد کا لیٹرین اس سے صاف کرواتے ہیں. سن لے یہاں کوئی امیر صاحب بیٹھے ہوں تو مسجد کا لیٹرین صاف کرنا ہم تو سمجھتے ہیں صاحب یہ تو بڑا گھٹیا کام ہے, بڑا گھناؤنا کام ہے, کسی کو 100 روپے 50 روپے دے کے. انہوں نے کہا یہ ہمارے امیر صاحب ہیں, ان کی ڈیوٹی ہے, یہ کرتے ہیں, ہر جمعہ کو آتے ہیں مسجد کا لیٹرین صاف کرتے ہیں. تو جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے دین کے اور اللہ کے گھر کے کاموں کو کرنے میں ہچکتے نہیں ہیں. بھئی آپ کروڑ پتی ہوں لیکن مسجد میں آپ جھاڑو لگا دیں تو یہ آپ کی توہین نہیں ہے, آپ اللہ کے گھر کی خدمت کر رہے ہیں. آپ نے جس دن یہ سوچ لیا کہ صاحب یہ مؤذن صاحب کا کام ہے, یہ میرا کام نہیں ہے. میں آپ کبھی جائیے سکھوں کے گرودوارے میں جائیے, آپ شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو. سکھوں کے گرودوارے میں آپ جائیے, کروڑ پتی لوگ ہیں, اپنے گھر کے کروڑ پتی ارب پتی لوگ ہیں, گرودوارے کے دروازے پر بیٹھے ہیں اور آنے والے لوگوں کے جوتے چپل کو اٹھا کر کے اس کو رکھنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں وہ رکھنے کا کام کرتے, وہ اس کو ثواب سمجھ کے کرتا ہے. ہمارے یہاں صاحب مسجد کا کوئی کام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے کمیٹی بنی ہے, کمیٹی جانے. مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا ہے, ارے ہو سکے کسی مزدور کے ساتھ اٹھ کے تم نے اینٹیں اٹھا دی تو قیامت کے دن وہ مسجد کی اینٹ گواہی دے گی, یا اللہ اس اینٹ کو اٹھانے میں اس کا بھی یوگدان تھا, اس کا بھی رول تھا. کسی دن آپ نے مسجد میں جھاڑو لگا دیا نا, وہ مسجد کا فرش کل قیامت کے دن گواہی دے گا, اے اللہ اس فرش کی صفائی میں تیرے اس بندے کا بھی رول تھا, اس بندے کا بھی کردار تھا. ابراہیم کوئی معمولی آدمی تو نہیں ہے میرے بھائی, اللہ کے خلیل ہیں, اللہ کے نبی ہیں, نبیوں کے باپ ہیں. مگر باپ اور بیٹے کسی لیبر کا سہارا نہیں لے رہے, کسی مزدور کا سہارا, کسی مستری کا سہارا نہیں. باپ مستری بنا ہے, بیٹا لیبر بنا ہے, اور یہ باپ بیٹے مل کر کے خانہ کعبہ بنا رہے. اور خانہ کعبہ کو بناتے ہوئے دونوں کی زبانوں پر کیا الفاظ ہیں, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے پروردگار تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے, ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے. اے اللہ ہمارا یہ عمل اس لائق تو نہیں ہے کہ قبول کیا جائے, بہت بڑا عمل نہیں ہے, بہت بڑی نیکی نہیں ہے, لیکن اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. انکا انت السمیع العلیم, اے اللہ تو زبان کی صداؤں کو سننے والا اور تو دل کے حالات کو جاننے والا ہے, تو ہماری اس نیکی کو قبول فرما لے. اس لیے میرے بھائی نیکی کرنے کے بعد ڈرا کرو کہ ہماری نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی. ارے ہماری یہ ٹوٹی پھوٹی نماز, ہم نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہے, اس میں بھی نہ جانے کتنی بار کسی کو نیند کا جھونکا آ رہا ہے, کوئی بیچ میں اٹھ کے جا رہا ہے, کوئی باتیں کر رہا ہے.
ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں پر ہم کو غرور ہے. اللہ کے واسطے اپنی عبادتوں پر کبھی غرور نہ کرو. عبادت کرنے کے بعد فکر کیا کرو, عبادت کرنے کے بعد اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ ہماری عبادت کو تو قبول فرما لے. ابراہیم اور اسماعیل نے ہم کو یہ سبق دیا ہے. وقت زیادہ ہو رہا ہے, آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری ٹائم ہے. یعقوب علیہ السلام کون ہے جانتے ہو؟ اسرائیل, بنی اسرائیل کو اسرائیل کے بیٹے کیوں کہا جاتا ہے؟ اسرائیل نام ہے حضرت یعقوب کا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے, انہی 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کی نسل آگے بڑھی تھی, اسی لیے ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, اسرائیل کے بیٹے. تو اسرائیل حضرت یعقوب کا دوسرا نام تھا. تو یعقوب علیہ السلام کی موت کا ٹائم ہے, آخری ٹائم ہے. ظاہر ہے موت کا ٹائم بڑا نازک ٹائم ہوتا ہے. جس کی موت کا ٹائم ہوتا ہے نا, اس کا دماغ کام نہیں کرتا. کبھی کبھی آپ کسی کی موت کا ٹائم آپ نے دیکھا ہوگا قریب سے, بہکی باتیں کرتا ہے, عجیب و غریب باتیں کرتا ہے. مگر یعقوب علیہ السلام کو اپنی موت کے ٹائم بھی اگر کوئی چیز نہیں بھولی ہے تو اپنے بچوں کی تربیت نہیں بھولی ہے, اپنے بچوں کا عقیدہ نہیں بھولا ہے, اپنے بچوں کی توحید نہیں بھولی. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت, یاد کرو جب میرا بندہ یعقوب آخری سانسیں لے رہا تھا, اس کی موت کا ٹائم تھا. اذ قال لبنیہ, اور 12 بیٹے ان کی چارپائی کو گھیر کر کے کھڑے تھے. قال ما تعبدون من بعدی, حضرت یعقوب نے اپنے 12 بیٹوں سے کہا کہ میرے بچوں تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہاں تو مرنے کے ٹائم پراپرٹی کی تقسیم ہوتی ہے, جائیداد کی بات ہوتی ہے, پیسے کی بات ہوتی ہے, رقم کی بات ہوتی ہے. یہاں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے پوچھ رہے کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون. ابا جان آپ فکر نہ کریں, آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے یہ 12 بیٹے اللہ کی توحید کے اوپر قائم رہیں گے, اسی اللہ کی عبادت کریں گے جس کی عبادت آپ کرتے تھے اور جس کی عبادت ہمارے باپ دادا ابراہیم کرتے تھے, اسماعیل کرتے تھے, اسحاق کرتے تھے. ہم اسی ایک اللہ کی عبادت کریں گے. سبق یہ ملا میری ماں اور بہنوں, آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, اور میرے بزرگوں اور بھائیوں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں, جتنی فکر آپ کو اپنے بچوں کے فیوچر کی ہے, ان کے پڑھائی کی ہے, ان کی شادی کی ہے, اتنی ہی فکر اپنے بچے اور بچیوں کے عقیدے کی بھی کرو, ان کی توحید کی بھی کرو. اپنے بچوں کا عقیدہ اتنا مضبوط بنا دو, اپنی بچیوں کا عقیدہ اتنا مضبوط بنا دو کہ دنیا کے کسی کونے میں چلی جائیں, ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ بھی توڑ دیے جائیں, مگر وہ رب کی توحید سے کوئی سمجھوتا نہ کریں, وہ توحید پر زندہ رہیں اور توحید پر اس دنیا سے جائیں, کیونکہ یہی ہمارا کیپٹل ہے, یہی ہماری پونجی ہے. ہم نے سب کچھ کما لیا اور توحید کو گنوا دیا تو ہم سے بڑا ناکام کوئی نہیں, اور ہم نے سب گنوا دیا لیکن توحید کو بچا لیا تو ہم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کریں, اپنے بچوں کے عقیدے کی فکر کریں. یہی سبق حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے. یہ قرآن کریم کے پہلے پارے کی کچھ منتخب آیتوں کی تفسیر میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. وقت زیادہ لے لیا ہو تو معذرت چاہتا ہوں. انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھے گا اور ہر پارے کی ہم منتخب آیتوں کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے ہمیں قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کو پڑھنے کی, سننے کی, اس کی تلاوت کرنے کی, اس پر غور کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اے اللہ, جس طریقے سے آج ہم یہاں اکٹھا ہیں, تیرے کلام کو پڑھ رہے ہیں, تراویح میں ہم نے قرآن کو سنا, اس کی تفسیر کو ہم نے سنا, اے اللہ تو جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو اکٹھا فرما دے. اے اللہ ہماری ان مجلسوں کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے. جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما, جو روزگار سے پریشان ہیں ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرما, جو ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں آئی ہیں اللہ ان کے بھی دکھ درد اور تکلیفوں کو تو دور فرما دے. اے اللہ سب کے گھروں میں سکون اور خیر و برکت نازل فرما. اے اللہ سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرما. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.